جو یہاں پہ وقت کی تعلیم کو مکمل کر رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے عزیز طلبہ نے اپنا الوداع کی تمنا پیش کی اور اس کے بعد جو ان کی کیفیت بنی وہ سبھی کے سامنے مادر علمی کو چھوڑنا سچی بات یہ ہے کہ دل پر بڑے عجیب نقوش انسان کے اوپر آتے ہیں تو وہ اثر کرتے ہیں. آپ کی جو صورت حال کے بغیر متوقع نہیں تھی، یہی ہوتا ہے. لوگوں کو اس رشتے کا پتہ نہیں. مدارس میں پڑھنے کے نتیجے میں طلبہ کا تعلق طلبہ سے، اساتذہ کرام سے اس طرح کا تعلق بن جاتا ہے. شاید دنیا میں کسی بیٹی کو اپنے ماں اور باپ کے گھر سے جدا ہوتے، رخصت ہوتے وہ تکلیف نہ ہوتی ہوگی جو ہمارے مدارس کے طلبہ کو اپنے اساتذہ کرام سے اور اپنے بھائیوں سے جدا ہوتے ہوئے ہوتی ہے. ایک بات پہلے عرض کروں گا، آپ جب یہاں پر آئے یاد رکھیں آپ نہ آئے، اللہ کی تقدیر آپ کو لے کر دی. میرا اور آپ کا عقیدہ اس دنیا میں کوئی کام رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اس کے اشارے کے بغیر نہیں ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدانوں کے اندر پڑا ہوا ایک پتا جب ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر دائیں سے بائیں نہیں جاتا. کتنی مرتبہ ہم نے اور آپ نے دیکھا درخت کے اوپر پتھر کے زمانے میں سارے پتے نیچے ہوتے، ایک پتا ہلاکوں پر لگا ہوتا. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اسے بھی اللہ کے حکم میں انتظار ہوتا ہے. مالک کا اشارہ ہوگا تو وہ اوپر سے نیچے کو. اپنے دل میں اس بات کو بساؤ، آپ لے کر نہیں آئے. اس پرفتن دور میں اللہ کی رحمت نے آپ کا انتخاب کیا. وہ بڑی پیاری گھڑی تھی، بہت شاندار وقت تھا جب اللہ کی نگاہ کرم آپ کے اوپر پڑی اور آپ کے والدین کے دل میں یہ بات آئی ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم حاصل کرانے اور دینی تعلیم کو پڑھنے کے لیے ہم کسی مدرسے کے اندر پہنچائیں. زمانہ جس طرح کا ہے، اس زمانے میں ہماری اس تعلیم کو دنیا کے اکثر لوگ سکہ راہی جو وقت نہیں مانتے، یہ چلنے والا دور نہیں، بلکہ لوگ مذاق اڑانے کے در پر آ گئے. اس زمانے کے اندر یہ تعلیم کیسے چلے گی، یہ بچے ان کا مستقبل، ان کا کل کیسے ہوگا، یہ کس طرح سے زندگی گزارے. یاد رکھنا ہمارے اور ان کی سوچ کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے بچوں نے جو ارادہ کیا ہے اس زمانے میں ارادہ کیا ہے جب اس تعلیم کے خلاف دنیا میں کالی آندھیاں آئی ہوں. ہمارے بچوں کے کپڑے کمزور ہیں، ہمیں معلوم ہے. ان کی صحت بھی کوئی بہت زیادہ شاندار نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کھانوں کا نظام کوئی بہت زیادہ معیاری نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کے جوتے بھی کوئی بہت زیادہ شاندار نہیں ہوتے. مگر مبارک، ہزار بار مبارک کہ ہمارے عزیز طلبہ نے ان آندھیوں سے لڑنے کا قسم اور ارادہ کر رکھا ہے. قسم کھا لیا کہ نہیں ہمیں اسی لائن کو اپنانا اور اسی میں آگے چل کر اپنی زندگی کو لگانا اور کھپانا ہے. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اس کے لیے منتخب کر لیا اور آپ کسی ادارے میں آ گئے اور حدیث شریف کے سبب کے اعتبار سے آپ نے عظیم کتاب کو آج الحمدللہ مکمل کر لیا، تو زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو طے کرنی پڑیں گی. آپ نے انجانے میں طے نہیں کیا، آپ کا قدم اندھیرے میں نہیں پڑا ہے. آپ نے دل کے اجالے میں سوچ کر قدم اٹھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور طرف جا رہے تھے، اچانک کہیں راستہ بھٹک گئے اور منزل دوسری تھی، وہاں آپ پہنچے پھر سوچا کہ یہیں پر بسر کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے بہت سوچ سمجھ کر، آپ کے گھر والوں نے ارادہ کر کے آپ کو اس میں ڈالا. جب ڈالے تو بہت سی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات فرمائی ہے، جو حدیث شریف کے آخر میں قرآن کی آیت ہے، کنتم خیر امۃ. میرے پیاروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں علماء کرام موجود ہیں، جسارت ہوگی. اس کی تشریح صحیح طریقے پر بہت ہی کم لوگ ہیں جو کر پاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو اپنے خاص دائرے میں محدود کر دیا ہے. جب کبھی استعمال کریں گے تو وہ اپنے خاص تصور، پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے اندر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کو کہا جاتا ہے کہ اس حد تک کے بعد آخرت سے متعلق ہو کر رہ جاتی ہے اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشریح اس طریقے پر کی جاتی ہے کہ بات کا محور ساری دنیا بن جاتی ہے اور اس کا آخرت سے تعلق نہیں ہوتا. ہمارے دین کا کمال یہ ہے، اس میں
کوئی ایک بات بھی آپ کو ایسی نہ ملے گی جس کا ایک ہی وقت میں دنیا سے بھی تعلق نہ ہو، ایک ہی وقت میں آخرت سے بھی۔ ہم ہی تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے گھر میں ہیں، اس وقت ہمارے دل کا تعلق رب العالمین کی ذات عالی سے ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ اسی وقت میں نماز ہمارے جسم پر بے شمار اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے اور دنیا کے منہ کو پیغام دیتی ہے۔ ابھی تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک ہندوستان کے اسلام کے اسکالر بڑے عالم دین سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت آیا، انہوں نے کہا ذرا آپ ہٹ جائیں گے، ایک مسلمان سے کہا میں ذرا نماز ادا کروں، میں معلوم بیچارہ کس مزاج کا آدمی، اس نے کہا نہیں میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، آپ پڑھ لیں نہ پڑھیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک غیر مسلم بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں مولانا جی آپ ادھر آئیے، میں ہٹتا ہوں، آپ میری جگہ نماز پڑھیں۔ وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ انسان یہ کہتا ہے کہ مولانا جی جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں جب بھی کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے من کو شانتی ملتی ہے۔ نماز وہ پڑھ رہا ہے، غیر انسان کہہ رہا ہے کہ میرے من کو شانتی ملتی ہے۔ اس نے اس والے واقعے کو غیر مسلم نے اپنے موبائل پر ڈالا، وہ میسج دنیا بھر میں چلا۔ ابھی تقریباً پچھلے ہفتے تک ہندوستان کے 51,000 لوگوں نے اس کے اوپر اپنا تبصرہ پیش کیا، اور اکیلے یہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تم نے جو بات کہی کہ کسی کی نماز کو دیکھ کر ہمارے من کو شانتی ملتی ہے، کہا کہ تم نے صحیح کہا، ہم تمہاری اس بات میں شریک ہیں۔ تقریباً 51,000 لوگ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کر چکے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مثلا اکیلا نماز کا یہ نہیں کوئی یہ سمجھے کہ اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے میرے پیاروں میرے عزیزوں، ایک ہی وقت میں اس کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک ہی وقت میں اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ ہم دین اسلام کو انسانوں کے سامنے کس طرح سے پیش کریں؟ اگر آپ چنہا اس کو آخرت کا دین پیش کریں گے تو اس مادیت کے دور میں، اس پیسے کے دور میں، پیسے کی سوچ کے دور میں، پیسے کی ترجیحات کے دور میں، پیسے کے مسئلے میں غور کرنا اور اس کے سوا کسی اور میدان کو غور کے لائق نہ جاننا، اس زمانے میں کس طرح سے آپ دین اسلام کو پیش کر سکیں گے اور کون اللہ کا بندہ آپ کی بات سے مطمئن ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ اس طریقے پر اپنی بات کو رکھیں کہ ایک کے وقت میں طالب دنیا کو ایسا لگے کہ میرے من کا سامان ملا، اور ایک کے وقت میں طالب آخرت کو ایسا لگے کہ واقعی آپ نے میرے من کی تشریح کی، اور یہی تو اسلام کا کمال ہے۔ ورنہ پرانے دینوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، اور اس زمانے کے جو نظام حیات ہیں، زندگی گزارنے کے جو بہت سے طریقے ہمارے ملک میں بھی رائج ہیں، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے ہیں، وہ انسانوں کو بتاتے ہیں، مگر بعض لوگوں نے انسانوں کے جسم کی رعایت کی ہے اور روحانی پہلو کو بالکل فراموش کر دیا، اور بعض لوگوں نے روحانی پہلو پر اتنی توجہ کی ہے کہ جسمانی نظام کو بالکل فراموش کر دیا۔ پرانے مذاہب میں جو مار کھائی تھی وہ اسی میں تو کھائی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو روحانیت کی دنیا کا امام بننا ہے، ابھی مولانا محترم فرما رہے تھے، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس زمانے میں اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر تمہیں روحانی دنیا کا کچھ بننا ہے تو تمہیں کنیسہ میں اور چرچ میں جانا پڑے گا، تمہیں سنیاس لینا پڑے گا، تمہیں دریاؤں کے کنارے پر جھونپڑی اور جھوپڑی میں زندگی گزارنی پڑے گی، اس کے علاوہ تمہیں نہیں ہو سکتا۔ تمہیں خدا کا گیان اور تمہیں خدا کا یقین اور تمہیں خدا کا علم اور روحانیت تمہاری اور تمہاری تپسیا اور تمہاری زندگی آگے نہیں بڑھے گی جب تک تم اپنے آپ کو دنیا سے بالکل منقطع نہیں کر لو گے۔ یہ تصور ہے دنیا کا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ ایک ہی وقت میں دونوں باتیں کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، صرف ایک یا دو مثالیں آپ سے عرض کر دوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے چہرے دیکھ کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت تیار کی تھی اس کا امتیاز تھا۔ میرے پیاروں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے دل کے، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، تم سے کتنی محبت ہو رہی ہے اللہ کے اس گھر میں، میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا کہ غور کرنا اس جملے کے اوپر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت تیار کی تھی، بالیقین علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، امید جسارت نہیں ہوگی کہ آپ نے خود فرمایا تھا ایک موقع پر نصرت بالشباب کہ رب العالمین نے میری مدد جوانوں کے ذریعے کی ہے۔ آپ کے زمانے میں جتنی مدد اور جتنی تعریف جوانوں کے ذریعے آپ کو ملی، آپ کے پورے دور میں اتنی مدد اور اتنی طرح سے نصرت بوڑھوں سے نہیں ملی تھی۔ میں بوڑھوں کے احترام کی کوئی تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ان کو گراتا نہیں، مگر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ
वस्सलाम का खुद जुमला है। आपने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने जवानों के जरिए मेरी मदद फरमाई है। मसला क्या था? एक बड़ा का प्यार, एक बड़ा की मोहब्बत, अपने दरमियान में गैप नहीं था। आपकी उम्र मुबारक क्या थी जब आपको नबुव्वत मिली है? 40 साल की थी। बात तो हम और आप सब जानते हैं, मगर आपकी बैठक में बैठने वाला एक वो नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है, जिसकी उम्र 28 साल है, कोई 32 साल का अलबेला जवान है, कोई 35 साल का है, कोई 20 का है, कोई 30 का है। आप यकीन जानो ये हदीस के जखीरे बयान करते हैं। आपकी मजलिस में बैठकर उसे ऐसा नहीं लगता था मैं 40 साल के अधेड़ इंसान के बीच में बैठा हुआ हूं, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमसे इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं कि जवान अपनी जवानी के नशे को भूलकर आपकी मोहब्बत में ऐसा खोया करता था और वो यह समझता था कि मेरे तमाम अमराज की दवा और मेरी तमाम परेशानियों का हल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरबियत में और आपकी इस मुस्कुराहट में। अल्लाह करे कि इस जमाने में हमें ये चीज नसीब हो जाए। मैं टूटे दिल से कहता हूँ मेरे प्यारों, ये चीजें हमारे पास नहीं है कि किसी के अपने के दरमियान गैप न होने दो, उसे ये महसूस न होने दो कि गरीब अपनी गुर्बत के बावजूद अपने आप को गरीब न जाने, कमजोर अपनी कमजोरी के बावजूद अपने आप को कमजोर न जाने, बेसहारा अपनी बेसहारगी के बावजूद अपने आप को बेसहारा न जाने। ये तो नबी आखिरुल ज़मान का कमाल है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली पर रब्बुल आलमीन की लाखों रहमतें कि आपने एक अजीब व गरीब दुनिया के सामने नमूने जिंदगी पेश किया। अगर इंसान अकेला था, लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि मदीने मुनव्वरा की जिंदगी में कोई यतीम अगर हो गया, अगर किसी के बाप चले गए, किसी के दादा चले गए, घर का सरपरस्त चला गया, किसी औरत का शौहर चला गया, उसके हिस्से में बेवगी आ गई, वो बेवा हो गई। मगर आप यकीन जाने इंग्लिश का एक लफ्ज है कॉन्फिडेंस, उसको कहते हैं एतमाद, यानी किसी यतीम का बाप तो चला गया मगर एतमाद नहीं गया है। एक शौहर चला गया, औरत का एतमाद नहीं गया है। अगर आप मदीने मुनव्वरा के यतीम से ये मालूम करते कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, हाँ जाने का अफसोस है, अब्बा चले गए, यतीमी का दाम मेरे हिस्से में आ गया, लेकिन नहीं, मदीने के सारे बड़े मेरे बाप के दर्जे में, मदीने के सारे बूढ़े मेरे बड़े जिम्मेदार के दर्जे में, ये मदीने की सारी औरतें मेरी माँ के दर्जे में, ये मदीने की सारी छोटी मेरी बच्ची मेरी बहनों के दर्जे में। उसके एतमाद मजरू नहीं होता था। एक लम्हे के लिए भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उम्मत बनाई थी वो एक वक्त में ऐसी थी कि दुनिया के हर मैदान में जाने के बाद उनमें किसान भी थे, उनके अंदर काम करने वाले थे, उनमें पुलिस का महकमा भी था, उनमें आर्मी के लोग भी थे, उनमें बड़े बड़े ताजिर भी थे, उनमें दुनिया के काम करने वाले भी थे। मगर आपको यकीन आएगा, आप जरा सोचें कि ये इंसान अपने वक्त का जो आर्मी का ऑफिसर है, ये इंसान जो अपने वक्त का किसान है, ये बेचारा आखिरी दर्जे का जो गरीब है और ये बेचारा आखिरी दर्जे का जो परेशान है, इस गरीब को मालदार से मिलते हुए, इस आर्मी के नौजवान को, फौज के नौजवान को, एक अदना मुसलमान से बात करते हुए किसी तरह की कोई शर्म नहीं, कोई हिजाब नहीं, किसी तरह की कोई झिझक नहीं, मैं इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूं, नहीं। ये कमाल था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का। आपने सबके दरमियान के गैप को दूर किया था, एक उम्मत अजीब व गरीब तरीके पर बनाई थी। उसके लिए मैं सिर्फ 2 मिसाल याद करूंगा ताकि कुंतुम खैरा उम्मतिन की वुसअत मेरे और आपके ज़हन में आए कि है क्या चीज कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, जो इंसानों के लिए निकाली गई। एक बात याद करता हूँ, अल-बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में आपने अपने जमाने में मिस्र दस्ता भेजा और जब वहां पहुंचे हैं तो मिस्र फतह हो गया, रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को कामयाबी दी। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, आप जरा सोचें तो उस जमाने के मिस्र की जबान अरबी नहीं थी। जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनकी नस्ल अलग है, जो वहां के रहने वाले उनका कल्चर अलग है, जो वहां के रहने वाले उनकी जबान अलग है, जो वहां के रहने वाले हैं उनकी सोसाइटी, उनकी बातें, तरीके जिंदगी बिल्कुल अलग है। और जो मदीने मुनव्वरा से लोग गए हैं उनका तर्ज हयात अलग है, उनके बात करने का तरीका अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है। यहाँ ऊंच नीच नहीं है, यहाँ सारे के सारे बराबर हैं और उस जगह ऊंच नीच का माहौल है, एक अजीब गरीब दुनिया है। जब सहाबा किराम वहां पहुंचे, मैं आपसे मालूम करूं अपने अजीज तालबा से, जब कोई फातेह जमात किसी जगह पहुंचती है और जाने के बाद उन लोगों से मुलाकात करती है तो लोग क्या समझेंगे, आप तो फातेह जमात बनकर आए हैं, आपको गलबा मिल गया, अब यहाँ पर जमीनें एक्वायर की जाएंगी, यहाँ जमीनें छीनी जाएंगी, अच्छे अच्छे प्लाट लिए जाएंगे और नाउज़ुबिल्लाह खुदा की पनाह जो नौजवान लड़कियां होंगी उनकी आबरूओं से खिलवाड़ किया जाएगा। ये सारी की सारी बात
اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. مگر جب صحابہ کرام پہنچے عجیب و غریب چیز ملتی ہے. کیا ہے؟ کنتم خیر امہ. یعنی آپ غور کریں کہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں جا کر دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی جو بہتا ہے، جا کر یہ دیکھا کہ وہاں سے جو نہریں پانی کو لے کر آتی تھی وہ کٹ گئی ہیں، بھر گئی ہیں، ان کو صاف نہیں کیا گیا ہے. اور اگر مصر کے اندر آبادی میں، اگر مصر والے شہر میں کبھی پانی برس جائے تو ان کے پانی کے نکلنے کی جو نالیاں ہیں وہ ساری کی ساری اٹی پڑی ہیں. نالیوں کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دریائے نیل سے پانی کے آنے کا ذریعہ نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، پانی نہیں ملتا. اور اگر کبھی بارش ہو جاتی ہے زیادہ تو پھر پورے شہر کے اندر تمام گاڑی کیچڑ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر زندگی محال. اور مسئلہ کیا تھا کہ مصری حکومت نے اس زمانے میں بڑے خطرناک لگام لگائے تھے، ٹیکس لگائے تھے اس زمانے کے کسانوں پر. کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تمہیں پانی ملے کہ نہ ملے، دریائے نیل سے پانی آئے کہ نہ آئے، تمہاری نالیوں سے پانی جائے کہ نہ جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا. اسے کہتے ہیں کہ مصر کی کمر ٹوٹ رہی تھی اور مصر کی کمر لڑک رہی تھی. اچانک صحابہ کرام پہنچے اور اس منظر کو دیکھا. اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جب صحابہ کرام جاتے تھے، میرے پیاروں کنتم خیر امۃ کے اس مفہوم کو یاد رکھنا. یہ گناہگار مہمان یہ آپ کا دیکھنے میں بڑا مگر حقیقی معنی میں آپ کا بہت چھوٹا. آپ چھوٹوں کے پاؤں پکڑ کر کہنے کو آپ سے تیار ہے کہ کنتم خیر امۃ کا یہ مفہوم یاد رکھنا کہ امت جب کہیں پر گئی تو اس نے جا کر پہلے جائزہ لیا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، یا ان کو پکڑ لیا اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. نہیں، پہلے شہر کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پریشان تو نہیں، یہاں کے لوگ بیمار تو نہیں، یہاں کوئی وائرس تو نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور پریشانی تو نہیں، کوئی ان کو لوٹ تو نہیں رہا ہے، کوئی ان کو تباہ تو نہیں کر رہا ہے. آیا اکنامی کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے ان کی کمر ٹوٹ تو نہیں ہے. یہ ساری کی ساری باتیں آپ سوچیں کون مدینہ منورہ کی جانے والی وہ جماعت جس کی تربیت کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کنتم خیر امہ ہے. میں آپ سے معلوم کروں، ہم آپ کے شہر کا جائزہ کیوں لیں؟ ہم سے کیا مطلب کہ آپ کی نہروں میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم سے کیا مطلب آپ کی نالیوں میں پانی جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ہم سے کیا مطلب ہے؟ تم مرو ہزار مرتبہ، مگر ہم تو تمہیں دین کی دعوت دینے کے لیے آئے. یہ نہیں کیا. جانے کے بعد سب سے پہلا خط آیا امیر المؤمنین کے نام اور لکھا ہوا تھا کہ حضور یہاں آ کر ہم نے جائزہ لیا، نہریں اٹ چکی ہیں، دریا نیل کا پانی نہیں آتا اور یہاں پانی اگر آ جاتا ہے تو نالیوں سے نکلتا نہیں. امیر المؤمنین کا خط جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ وہاں کے لوگوں کو لو اور تقریباً 20,000 لوگوں کا عملہ لگاؤ. 20,000 کا لفظ موجود ہے. یہ عملہ لگاؤ جو سب سے پہلے ان کی نہروں کی صفائی کرے اور یہاں سے نکلنے والے پانی کے لیے ان کی نالیوں کو درست کرے. دریائے نیل کے پانی کو اندر لے کر آؤ تاکہ ان کی کھیتیوں کو، جس مصر میں ابھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی اسلامی تہذیب کو نہیں مانا ہے، ابھی پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا ہے، ابھی رب العالمین کے یقین کو دل میں نہیں بسایا ہے، مگر جا کر مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. نہیں ارے تمہاری کھیتی کیوں سوکھ رہی؟ تمہارے یہاں یہ وائرس کیوں ہے؟ تمہارے یہاں یہ پریشانی کیوں ہے؟ تم تو غیر مسلم ہو، ہم سے کیا مطلب؟ سب سے پہلے ان کی نہروں کو صاف کیا گیا. اور امیر المؤمنین کے خط میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ سے بیت المال سے یہاں سے تنخواہیں جائیں گی. اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ تقریباً 7-8 سال یہ کام چلا اور 20,000 لوگوں کی تنخواہ مدینہ منورہ کے بیت المال سے وہاں گئی تاکہ اس ملک کی نہریں صاف کی جائیں اور ان کی نالیوں کو درست کیا جائے. کیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. کیا دنیا میں کوئی تصور کر سکے گا دنیا کے اندر کہ ایسی بھی کوئی جماعت دنیا کے اندر آئی تھی؟ میرے پیارے ٹکڑوں، میرے دل کے ٹکڑوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں ہماری اکثریت لا خیر بن گئی. یہ جملہ ذرا غلط ہے، یہ غیر معیاری جملہ ہے. ہم وہ مسلمان نہ رہے جسے لوگ دیکھ کر کچھ سوچیں کہ یہ ہمارے مفاد پر ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہیں، یہ ہماری زمینوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے آخری درجے کا خیر کے متمنی، یہ ہماری محبت میں ڈوبنے والے، یہ ہماری بیماریوں کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے کہ ان کی بیماریاں دور ہو جائیں. سچی بات یہ ہے کہ لا خیر قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ دنیا پر اثر انداز نہیں ہوا کرتے، اس سے دنیا متاثر نہیں ہوتی. یہ ایک واقعہ میں نے اشارے کے طور پر عرض کیا، اس موقع پر بات یاد آتی ہے
ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. ان کی کتابوں میں بہت سی کتابیں، ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. پہلے اس کتاب کا نام تھا ماذا خسر المسلمون. ماشاءاللہ آپ عربی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے میدان کے ہٹنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا مسلمانوں کے میدان کے ہٹنے کی وجہ سے. مگر بعد میں کتاب کا نام بدلا اور کتاب کا نام پھر یہ آیا ماذا خسر العالم. دنیا کا کیا نقصان ہوا ہمارے میدان کے ہٹنے کی وجہ سے. زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ذرا سوچیں کہ تصور میں نہیں تھا کہ آنے والے مسلمان اس طرح کے ہوں گے. کیا وہ ہمارے لیے ایسی عافیت چاہنے والے؟ میں نے آپ سے ایک واقعہ عرض کیا، دوسرا عرض کرتا ہوں. ملک ایران کا تاریخ قبری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع پر جب صحابہ کرام گئے اور جانے کے بعد وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک جماعت آئی ہے، تو وہاں کے پادریوں نے جا کر کہا، وہاں کے لوگوں نے جا کر، مذہبی لوگوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہماری درخواست یہ ہے آپ کچھ بھی کریں کسی طرح سے ان کو واپس کر دیں. لڑنے کا موقع نہیں ہے. اگر یہ کچھ زمانے ہماری زمین میں باقی رہ گئے، اگر یہ کچھ زمانے ہمارے ملک میں رہ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کی عوام تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کی عوام اپنے دلوں کو ان کو دے بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کی عوام پھر تمہارے ہاتھ میں نہ رہے اور سارے کا سارا ملک چلا جائے. اس زمانے کی بات ہے کہ وہاں کے بادشاہ نے ایک انسان اپنے گورنر سے کہا، اس کا نام قنبلات تھا، اپنے گورنر سے کہا تمہیں جاسوس لے کر آؤ، اور جاسوس ایسا ہونا چاہیے جو عربی زبان جانتا ہو اور وہ جاسوسی کرے ہمارے لیے کہ ان کے کیمپ میں جائے، ان کے شامیانوں میں، ان کے خیموں میں، اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے. ایک آیا انسان، وہ عربی کا جاننے والا بلایا گیا، وہ جاسوس تھا، جانے والا مسلمان نہیں تھا، اور جن لوگوں میں گیا ہے وہ مسلمان صحابہ کرام کی جماعت ہے. وہ اللہ کا بندہ پہنچا اور جانے کے بعد لکھا ہے تاریخ میں 3 راتیں اور 3 دن اس نے گزارے. جب لوٹ کر گیا تو گورنر صاحب کہتے ہیں کہ کیا دیکھ کر آئے؟ کہنے لگا حضور ایسا بیان کروں گا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی نہ سنا ہوگا، اور کہا ایسا بیان کروں گا کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا تصور سے بھی بات بالا تر ہوگی. اور کہا کہ یہ میری آنکھیں وہ دیکھ کے آئی ہیں کہ ان آنکھوں نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا. گورنر کہتا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے ان کے درمیان یہ بات دیکھی، جب میں رات میں ان کے خیمے میں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں کسی خانقاہ میں آ گیا، مجھے ایسا لگا کہ میں کسی چرچ میں آ گیا، مجھے ایسا لگا میں کسی صومعے میں آ گیا، مجھے ایسا لگا کہ میں کسی عبادت خانے کے اندر آیا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے. ایک عجیب رونے کی آواز بھنبھناہٹ کے ساتھ کہ پورا خیمہ رونے کے اندر. اور جب میں دیکھتا ہوں صبح ہوتی ہے، میں صبح میں گیا ان کے پاس، ان سے زیادہ نشید، ان سے زیادہ چست، ان سے زیادہ محنت کرنے والا، ان سے زیادہ چہرے کا خوش، ان سے زیادہ مسکرانے والا میں نے دنیا میں کسی کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ رات میں شاید 1 منٹ نہ روئے، ایسا لگتا ہے کہ رات میں ایک آنسو نہ نکلا، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو ہر وقت مسکرانے والے یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. اس نے ایک بات عبادت کے متعلق بیان کی، اس کے بعد یہ بیان کی، اور کہا گورنر صاحب کان کھول کر ایک بات اور سنیے. میں نے عجیب و غریب یہ بات دیکھی، جب یہ کسی کے پاس خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور خریدنے والا، بیچنے والا مان لیجیے وہ ایران کا رہنے والا ہے اور یہ سارے کے سارے عرب سے آئے ہوئے ہیں، اور جب جا کر یہ اس کو پیسے دیتے ہیں تو بیچنے والے سے یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ملکوں میں مہمان ہیں، مگر ہماری رعایت میں چیز کو سستا کر کے مت پیش کرنا، جو اس کی اصلی قیمت ہو وہ لینا. دنیا نے یہ آواز پہلی مرتبہ سنی جو ان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ مال کو لوٹا جائے، جہاں سے جیسا ملے، جس طرح سے ملے، جیسے ممکن ہو اس کے اوپر ڈال کر ڈال دیا جائے. یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر کہ خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے دکاندار صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری خاطر قیمت کو کم نہ کریں، آپ میری خاطر قیمت کو نہ گھٹائیں، جو اس کی واجبی قیمت ہے مجھ سے وہی لینا. گورنر کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر سے آئے ہوئے ہیں اور تقریباً ان میں سے اکثر کو 4 مہینے گزر چکے ہیں، ان میں سے اکثر کو 4 مہینے گزر چکے ہیں اور ان کی اکثریت جوانوں پر ہے. کہا کہ ایک بات میں نے یہ دیکھی، اگر ان کے پاس کے بازاروں میں کبھی کوئی عورت گزر جائے تو یہ اسی لمحے میں اپنی نگاہوں کو زمین میں گاڑ دیتے. گورنر کہتا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری کیا رائے؟ کہا گورنر صاحب میری رائے یہ ہے کہ لڑیے زمین، کچھ بھی ہو
जल्दी से इनको इनके मुल्क वापस कर दीजिए, बगैर लड़े हुए इनको वापस कर दीजिए। अगर ये कुछ जमाना आपके मुल्क में रह गए तो बगैर लड़े आपका मुल्क इनके हाथों में चला जाएगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मेरे प्यारों, ये उम्मत किसी तरह से वजूद में आई थी। ये सोचना पड़ेगा कि मेरे और आपके दरमियान, इंसानों के दरमियान इस जमाने में हम खैर उम्मत में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकार नहीं है। हम कुरान के पढ़ने वाले, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मानने वाले, दीन इस्लाम हमारे सामने आया तो चीज कहां, हमसे कौन सी कड़ी है, कौन सी चूड़ी है जो हमारी जिंदगी में फिट नहीं हो पा रही, और हमसे कहां चूक हो रही है जिसकी बुनियाद पर लोग हमें खैर उम्मत नहीं समझ पा रहे। गौर तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर कहीं जबान में कमी तो नहीं, कहीं निगाहों में कमी तो नहीं, कहीं आंखों में कमी तो नहीं। हमारे मोहतरम अभी साइद सफर साहब आपसे कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि मतलब कोई हमारे किरदार के लूज होने का तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग हमसे अभी शक में हो, हम पूरी तरह से इत्मीनान में नहीं है, हम आपकी तरफ से अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकते, एतमाद नहीं है। एक अजीब गरीब बात थी जो उम्मत बनकर आई थी, उम्मत बनकर आई थी। इसलिए आता है कि जिस जमाने में मुल्क सीरिया, जो इस जमाने में मुल्क शाम कहलाता है, पुराना नाम सीरिया है उसका, आज भी वहां के अंदर के रहने वाले सीरिया बोलते हैं। जब वहां जो इलाका है बालबग नाम का, वहां सहाबा किराम पहुंचे थे, उन्होंने वहां जाकर लोगों से टैक्स लिया और कहा कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। अचानक अमीरुल मोमिनीन का खत आया कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, और जब वो वहां से जाने लगे तो एक जगह आता है तारीख में, दूर से खड़ी हुई एक औरत ने अपने दुपट्टे को हिलाया। इनके अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कोई माँ इशारा कर रही है, जरा जाकर मालूम करो उस माई से वो क्या कहना चाहती है। दौड़कर एक साहब है, का अम्मा जान क्या कहना चाहती है। वो अम्मा जान कहती है मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पांव पर रखने को तैयार हूं, मगर अल्लाह के लिए हमारे मुल्क को छोड़कर मत जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मेरे अजीज टुकड़ों, सोचना तो पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ये हदीसें कुछ कह रही हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात कुछ कह रहे हैं। अचानक अमीरुल मोमिनीन का खत आया है, कहा कि तुम इस शहर को छोड़ दो, बालबग को, और छोड़ने के बाद फलां जगह पर चले जाओ। जब जाने लगे तो बाकायदा ये बातें मौजूद हैं, और इसके लिखने वाले ईसाई राइटर हैं। ईसाई मुअर्रिखीन में मुसलमानों की बात नहीं करता, उन्होंने ये बात लिखी है, बाकायदा इंसाइक्लोपीडिया में जुमला मौजूद है। वो क्या कहता है कि जब जाने लगे उस रात के अंदर सारे राहिबों ने और वहां पर ईसाइयों के पादरियों ने अपने चर्चों में जाकर पूरी रात गुजारी, और पूरी रात रोते रहे और दुआएं हो रही थी, ऐ अल्लाह इस मुसलमान जमात को दोबारा तू जल्दी लेकर आ, इनके आने के बाद तो हमारे मुल्क में बाहर है। क्या है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तशरीह में जो फरमाया, अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मतन, जरा गौर तो करो अल्लाह के नबी क्या मकाम है इस उम्मत का। ये जो फरमाया, तुम माशाअल्लाह बेहतर हो, तुम्हें रब्बुल आलमीन की निगाह में कद्र मंजिलत वाले हो। दो तीन बातें अर्ज करूं अपने बुजुर्गों की, सिर्फ आखिर में एक बात जो अभी हमारे मौलाना ने फरमाया, मेरे प्यारों अपने आप को गुनाह से बचाओ, अपने आप को गुनाह से बचाओ। हमारी लाइन में गुनाह का कोई संगम नहीं, हम गुनाह के साथ नहीं चल सकेंगे। मेरे प्यारों, ये बोझ हमसे नहीं उठ सकेगा, हम इसके साथ दीन की खिदमत नहीं कर सकेंगे। रब्बुल आलमीन फरमाता मेरा दीन पाक है, मेरे नबी पाक है, मेरी जात पाक है, मेरा उतारा हुआ कलाम पाक है। नापाकी के साथ इस दीन की खिदमत नहीं हुआ करती। ये दीन ऐसे लोगों को कबूल नहीं किया करता। कभी कभी इंसानों को निकाल दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा माहौल बनता रहता है कि इंसान बेचारा खुद ही किनारे पर हो जाता है। मगर तन्हाई में अगर गौर करेगा, कोई ना कोई गुनाह की नहुसत होती है जिसकी वजह से वो मार पड़ती है। दूसरी बात, जब आप यहाँ से बड़े मदरसे में जाएंगे, इंशाअल्लाह हदीस शरीफ को पढ़ेंगे, आप दारुल उलूम पहुंचेंगे या शाही पहुंचेंगे, जहाँ तकरीर में लिखा है अल्लाह आपको वहां ले जाए, रब्बुल आलमीन आपके एक एक लम्हे को कबूल फरमाए। मगर हम इस मौके पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि दो बातें जिंदगी में याद रखना, जो हमारे बुजुर्गों की ये गुनहगार को उनको नकल कर रहा है। दो बातें हमेशा याद रखो, पब्लिक के दिल में ये बैठा दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हमारी निगाह तुम्हारे मालों पर नहीं है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हम तुमसे माल के तालिब नहीं हैं, तुम हमारी तरफ से ये उम्मीद ना करो, तुम हमारी तरफ से ये उम्मीद ना करो हम तुम्हारे माल के तालिब हैं। मेरे प्यारों बेनियाजी को परखना, मेरे प्यारों तबीयत में किसी हद तक खेना होना चाहिए, मेरे प्यारों अपने आप को बड़ों की चौखटों से बचाना, मेरे प्यारों ऐसे लोगों की चौखट पर मत जाना कभी कि जहां पर दुनिया की मादियत का गलबा हो। जरा अपने आप को पहचानो, अपने दिल को पहचानो कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सीने में इल्म आज़म रखा है, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सीने में इसमें आज़म
درمیان بنا کر رکھو کہ جب دنیا آپ کو کہے تو یوں کہے ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے دامن پر دھپا نہ دیکھا، ہم نے ان کے دامن پر دھپا نہیں دیکھا۔ یہی تو کردار تھا یوسف علیہ السلام کا، ایک اللہ کا بندہ اکیلے مصر کے اندر، اکیلا اللہ کا بندہ ہے مصر کے اندر، اور حال کیا ہے سارا مصر کہتا ہے ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے دامن پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کلام مجید کی آیات، قرآن کی ترتیب یقیناً آپ نے سنی ہوگی اساتذہ کرام سے، ابھی مولانا اشارہ فرما رہے تھے، پہلے ہے ما علمنا علیہ من سوء، اس کے بعد ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اے اللہ میں نہیں بچاؤں، بچانے والے آپ ہیں، جس پر آپ رحم فرما دیں۔ پہلے یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اگر ما علمنا علیہ من سوء ہو گیا، اس کے بعد وما ابرئ نفسی ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کا مالک بنا دیا، ہم نے اقتدار دے دیا۔ میرے پیاروں اقتدار ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، بالیقین ملے گا۔ یہ گناہگار اس مجلس کا سب سے بڑا گناہگار پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ کر جا رہا ہے انشاءاللہ اقتدار اعلیٰ ملے گا، مل کر رہے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وان جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون۔ کس کے لیے پیارو؟ آپ ہی کے لیے تو ہیں، آپ ہی تو امت کے نمائندے ہو۔ ہم آپ سے امید نہ کریں تو کس سے کریں؟ خدا کے اس گھر میں اللہ سے، ان کے بعد رب العالمین کی ذات عالی کے بعد اپنے اساتذہ کے سامنے شکر بجا لانے کے بعد کہو کہ ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم دین کی آبرو کا خیال کریں گے، ہم انشاءاللہ رسول پاک علیہ السلام کے نمائندے بن کر اور آپ کے جھنڈے کو لے کر دنیا میں چلیں گے۔ پھر دیکھو تھوڑا سا آپ طے کر لو، اللہ کہتا ہے تھوڑی سی حرکت تم کر لو، اس کے بعد دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ انسان کا رب العالمین چاہتا ہے انسان اپنی قدرت کے مطابق کر دے، اللہ کہتا ہے پھر میں اپنی شان عالی کے مطابق کروں گا۔ اس کے بہت سے نمونے قرآن کے اندر موجود ہیں، وقت میں نے کافی لے لیا۔ حضرت محمد صاحب سے معافی کے ساتھ دیگر اساتذہ کرام سے، مگر میرے پیارے سامنے بیٹھے تھے، آپ کا یہ گناہگار مہمان ان باتوں کو کہے بغیر رہ نہ سکا۔ اگر لمبی بات ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ نور نظر بنا دے، اللہ ایمان و دین کا سپاہی بنا دے، رب العالمین تمہارے ذریعے امت کی پیاس کو بجھا دے، رب العالمین تمہیں ایسا بنا دے کہ دنیا اپنے پلکوں پر سجائے اور اپنے دلوں میں جگہ دے، تم ادارے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنو اور دنیا میں حضور پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کا ذریعہ بنو۔ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ادارے کو قبول فرمائے، مدرسین حضرات کی محنت کو قبول فرمائے، تمہارے مبارک چہروں کو قبول فرمائے، آپ کے خاندانوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا اکثر میں حدیث شریف پوری کی ہے، آج جی جان سے تم مانگو، ہم سب تمہارے شریک ہیں، ہم سب تو آگے انگلی کٹا تو شہیدوں میں شریک ہو رہے، میں نے تو آپ نے کی۔ دعا کرو پوری یقین کے ساتھ، امت پر جو حالات ہیں آپ سزا دوا کے ہیں، امت خطرناک حالات سے، مگر مایوسی ایک لمحے کو نہیں، مایوسی ایک لمحے کو نہیں۔ ہمارے گھروں میں جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس ماں سے معلوم کرو کیا گزرتی ہے اس کے اوپر، پہلا مہینہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، مگر سارے گھر والے کیا کہتے ہیں برداشت کرو، چمن میں پھول کھلنے والا ہے۔ پتہ چلا چمن میں پھول کھلنے سے پہلے کچھ کانٹوں کی مندریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو حالات سمجھ رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، اس کو دل نہ توڑو، نہ معلوم اللہ ہماری اور آپ کی کیا تربیت فرما رہا ہے اور آگے چل کر اس چمن میں کیسے کیسے پھول کھلیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ اللہ ہمارے اکابر کو سلامت رکھے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہاتھ پھیلا کر اللہ سے سبحان ربي العلى الملك الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد حمدا طيبا جميلا مباركا اللهم لك الحمد حمدا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك لا منتهى اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلقك
اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. پیارے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے، اے اللہ ان عزیز طلبہ کے درمیان ہم جیسے گنہگار بیٹھے، پیارے اللہ انہوں نے وقت حدیث میں گزارا، آپ بھی پیارے، آپ کے نبی پیارے، ان کی مبارک حدیثیں پیارے، ان کا دین پیارا، اے پیارے اللہ ہم جیسے گنہگار ان بچوں کی حدیث کے پڑھنے کا واسطہ آج رب کو دے. رب کریم آپ بہت کریم، آپ بہت سخی، آپ بہت داتا، یہ گناہ گاروں کا مجمع ہے. پیارے اللہ تیرے گھر میں حاضر ہیں. اے اللہ یہ جو حاجتیں لے کر آئے ہیں آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہمارے دلوں سے واقف ہیں. امت کے اس زمانے کے اندر پورے حال سے واقف ہیں. رب کریم ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں. ہمارے گناہوں نے کمر توڑ دی. غلبت علینا شہوتنا، غلبت علینا شہوتنا، غلبت علینا شہوتنا. اے اللہ جب ہم نے گناہوں میں انتہا کر دی لگتا ہے کہ آپ کی نظر رحمت پھر دے. اگر نظر رحمت آپ کی نہ پھری ہوتی دنیا میں کسی ماں کے لال کی طاقت نہ تھی جو تیرے نبی کی امت کو تیزی نگاہ سے دیکھتی. پیارے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مگر شرمندہ ہیں. آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا ہماری کوئی سننے والا نہیں. اللہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں یہ اپنے باپ کا اکلوتا ہے. پیارے اللہ ہم کہتے ہیں آپ ہمارے اکلوتے لوگ ہیں. قریب اللہ پیارے اللہ امت پر رحم فرما دے، 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 امت پر رحم. آپ کی ذات کی قسم آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ نے ظلم نہیں کیا. وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم. اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے، اپنی بے بسی کی شکایت آپ سے، اپنی بے عزتی بے وقتی کی شکایت آپ سے، امت کی ذبوحانی کی شکایت آپ سے. اے پیارے اللہ امت کو عزت دے دے، امت کو رفعت دے دے، امت کو بلندی دے دے، امت کو شعور دے دے، امت کو سمجھ دے دے، امت کو سمجھ دے دے. اس نرمے سے نکال لے، اس نرمے سے نکال لے. دنیا طے کر چکی ہے، دنیا طے کر چکی ہے. اتنا ہمارا اتنا تمہارا، ہم نے یہ توڑا تم نے یہ توڑا. لوگ طے کر چکے، باطل نے آ کر گھیر لیا، باطل نے آ کر گھیر لیا، باطل نے گھیر لیا. کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین. اے اللہ سیہدین کا نمونہ پیدا فرما، سیہدین کو پیدا فرما، سیہدین کو پیدا فرما، اس صفت کو پیدا فرما، اس صفت فعالیت کا ظہور فرما، اس صفت فعالیت کا ظہور پیدا فرما. اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدرسین کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان پڑھانے والوں کی حفاظت یا اللہ رحم فرما دیجیے، ان کی نسلوں کو قبول فرما دیجیے. قیامت کی صبح تک ان سب کی نسلوں میں ایمان کو طے فرما دے، علم کو طے فرما دے. اے پیارے اللہ ان پیارے بچوں نے تیرے نبی کی آخری حدیث
ایک ایک بیمار کو شفا دے دیجیے، ایک ایک مصیبت ادا کی مصیبت کو دور فرما، ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما، ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما۔ اے رب کریم، ان بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہم سفید داڑھی والے گناہگار تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آج تو مان ہی جائیے، آج تو مان جائیے، آج تو مان ہی جائیے۔ ان معصوم بچوں نے تجھے منانے کی کوشش کی ہے، ان کی آنکھوں کے آنسو قبول فرما لے، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، ان بچوں کی دنیا اور آخرت بنا دے، ان کو اپنے وقت کا امام ربانی بنا، ان کو اپنے وقت کا مجدد بنا دے، ان کو اپنے وقت کا محدث بنا دے، ان کو اپنے وقت کا شارح قرآن بنا دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما، غیر سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ، تمام مدارس کو، اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے در و دیوار کو قبول فرما، اے اللہ اس کی آنگن کو قبول فرما، اس کی مسجد کو جامعیت نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ، یہاں پڑھانے والوں کی تمام دعائیں قبول فرما، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر تکلیف کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری مرحومات کی مغفرت فرما، جو مریضوں کو شفا عطا فرما، جو خطرناک بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں اپنے گھر میں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، ان بچوں میں سے کسی کی آنکھ کا آنسو تیرے دربار میں قبول ہوگا، یہ گنہگار اس آنسو کا راستہ دے کر اس سے دعا کو بھی مانگ کر قبول کرتا ہے۔ اس شرمندگی کے آنسو، اس مہاجر والے کے آنسو کا راز رکھ کر اس پورے ادارے کو، اس پورے کام کو، اس پورے جلسے کو قبول فرما، اور ہماری دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ آپ کے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی امت کے حق میں قبول فرما، جن شروع سے پناہ چاہی سب کو پناہ مقدر فرما، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔